سورہ علق مکی ہے اور یہ 17 آیت ہے. تقریباً اتفاق ہے کہ یہ قرآن مجید کی پہلی وحی اور پہلی سورت ہے، اور اس کے اندر بھی 4 مقامات بیان ہوئے ہیں. ایک خلق ہے اور دوسرا علم بالقلم ہے اور تیسرا اس انسان کو وہ علوم عطا ہے جو کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. 3 مقامات سورت کے عجیب ہیں. ایک تخلیق اور دوسری تعلیم اور تیسری رفع تجہیل. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ سورۃ والضحیٰ میں کہا، آپ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے مکہ مکرمہ اور ماحول چھوڑ کر غار حرا کے اندر تشریف فرما ہوتے تھے اور خاص قسم کی عبادت توجہ اللہ رہتی تھی. یہ آپ کا معمول تھا اور کافی سالوں سے آپ اس میں لگے تھے. وہاں ایک فرشتہ نمودار ہوا اور اس نے پیغمبر کو کہا کہ اقرا، پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں وہ نہیں جو پڑھ سکے. اس نے سینے سے بیچا اور کہا اقرا. 3 دفعہ سینے سے بیچا، اخیر میں کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. آپ گویا ہوئے اور ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی اور آپ کو دے دی گئی. اب اپنی اہلیہ خدیجہ کبریٰ کے پاس گئے اور ان کو بتایا. وہ آسمانی علوم کے ایک ماہر ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے کے گئی، جو ان کے چچزاد بھائی تھے. بہت بڑے عالم تھے، لیکن کچھ مدت پہلے عیسائی سلطنتوں سے متاثر ہو کر وہ عیسائی ہو چکا تھا. اس نے آپ کا ماجرا سن کر کے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو گزشتہ انبیاء کے پاس آتا تھا اور یہی خدا کا پیغمبر نبی آخر زمان معلوم ہو رہا ہے. کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں اور آپ پر ایمان لاؤں اور آپ کو ڈٹ کر امداد دوں، کیونکہ یہاں کے لوگ آپ کو یہاں سے نکالیں گے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا کیا. پہلا مسئلہ تو یہ کہ خالق کو پہچانے. خالق صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے. خلق الانسان من علق، پیدا فرمائے انسان کو جمے ہوئے خون سے. یہ قدرت کی دوسری نیرنگی ہو گئی. اقرا، پڑھیے، وربک الاکرم، اور آپ کا رب بڑا سخی ہے. یہ سخاوت کا نتیجہ ہے کہ سب کو اس نے پیدا کیا، اور سخاوت کا نتیجہ ہے کہ الذی علم بالقلم، جس نے تعلیم دی ہے قلم کے ذریعے. علم الانسان ما لم یعلم، سکھا دیا انسان کو وہ کچھ جو یہ نہیں جانتا تھا. حضرت نے کہا نا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، فرمایا پیدا اس نے کیا، سخاوت اس کی ہے. بے شک سب لوگ قلم اور دوات کے ذریعے سیکھتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں اللہ نے خود سکھائی. علم الانسان ما لم یعلم. کلا، ہرگز نہیں، سب کو قلم کی ضرورت نہیں. کوئی بھی اللہ کے سوا کسی اور کا پیدا کردہ نہیں. ان الانسان لیطغی، بے شک یہ انسان سرکشی کرتا ہے. ان رآہ استغنی، جو اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے. یہی طالب جب عالم بنے، یہی بیٹا جب طاقتور بنے، یہی نوکر اور ماتحت بھی اختیارات میں آئے، تو کم لوگ ہیں جو اعتدال پر رہتے. ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف واپسی ہے، اس کی تیاری ضروری ہے.
اسی صورت کے اندر ہی آخرت کی دعوت دے دی۔ ارایت الذی ینہا، آیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے، عبدن میرے خاص بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں مشرکین مکہ نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ ارایت ان کان علی الہدی، آیا دیکھے اگر ہے وہ ہدایت پر، او امر بالتقوی، اور تعلیم بھی دیتے تقوی کی، تو وہ منع کرنے کے قابل ہے، کم وقت ہو۔ ارایت ان کذب وتولی، آیا دیکھے تو اگر وہ تکذیب کرتا ہو اور منہ موڑتا ہو۔ الم یعلم بان اللہ یری، آیا انہوں نے جانا نہیں بے شک اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی، ہرگز نہیں اگر یہ منع کرنے والے باز نہیں آئے، لنسفعا بالناصیہ، ہم پکڑ لیں گے اس کو پیشانی سے، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، پیشانی جھوٹی اور خطا کار، فلیدع نادیہ، پس پکارے اپنے ہم مجلسوں کو، سندع الزبانیہ، ہم بھی بلاتے ہیں اپنے جہنم کے دروغ فرشتوں کو، یہ اپنی طاقت کے ساتھ آ جائے، ہم نے بھی فرشتوں کو حکم دیا۔ حدیث شریف میں ہے ان آیات کے نزول پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی مجلس میں آ کے کعبے میں نیت باندھی، وہ منع کرنے لگے، لیکن ان کو خندقیں نظر آئی جن میں آگ بھری ہوئی تھی، اور ایک مخلوق ہے جو کھلاڑے اور چھریاں لے کر ان کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھ رہے، اس لیے مشرکین ڈر گئے۔ آپ نے فرمایا تھوڑی دیر اور یہ مشرک آگے بڑھتے میری طرف۔ ہاں تراویح کی نماز علیحدہ ہے، وہاں پورا پارا اور آدھا قرآن ایک رکعت میں جائے گا۔